آج میں آپ لوگوں کو کچھ خوابیں اور ان کی تعبیرات بتانے والا ہوں، کیونکہ ان خوابوں میں اکثر و بیشتر لوگ الجھے رہتے ہیں اور ان کی تعبیرات کو جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو اس کی صحیح تعبیر نہیں مل پاتی ہے۔ تو میں چند خوابیں جو اکثر و بیشتر لوگ دیکھتے ہیں وہ خوابیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ان کی تعبیرات کیا ہیں، اور ایسی خوابیں اگر آپ کو آئیں تو آپ کو کرنا کیا چاہیے، یہ میں پوری بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایکسیڈنٹ دیکھنا، اگر کسی انسان نے دیکھا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا خود اپنا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے کہ ہم کہیں جا رہے تھے راستے میں بائک سے یا کار سے اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ پریشانی آنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آپ لوگوں کو خواب کی جو تعبیرات ہوتی ہیں وہی بتاتا ہوں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ دیکھنا یہ انسان کے اوپر پریشانی آنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کچھ صدقہ دے دے، کچھ صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ خواب میں آسمان سے خود کو گرتا ہوا دیکھنا کہ ہم آسمان سے زمین کی طرف گر رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھنا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے اور رنج و بلا میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں بھی انسان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواب میں یہ دیکھنا کہ آسمان کی طرف ہم جا رہے ہیں، بلندی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ انسان کے اوپر سفر آئے گا، یعنی کہ ایک بندے کے اوپر آزمائش آئے گی اور اس کے بعد غیب سے اس کو فتح حاصل ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی غیب سے مدد فرمائے گا اور وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ آسمانی بجلی دیکھنا کہ آسمان میں بجلی کڑک رہی ہے، بجلی تڑک رہی ہے، بارش کے ساتھ جو بجلی کڑکتی ہے نا، یہ کڑک کو دیکھنا، آسمانی بجلی کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صرف بجلی دیکھنا گمراہی کے بعد ہدایت پر دلالت کرتا ہے، کہ اگر بجلی کڑکتی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان گمراہی کے بعد انشاءاللہ تعالی ہدایت کی طرف آئے گا۔ اور یہی خواب نظر کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور انسان کو نظر ہو جائے تو اس لیے بھی اس طرح کا خواب آتا ہے۔ اور اگر یہ خواب کوئی مریض دیکھ رہا ہے تو اس کو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ تو اس کو شفا حاصل ہوگی، یا پھر اس کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ انسان کو موت آنی ہے تو انسان اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے، تو یہ ہوگا۔ بہرحال خواب میں آم کھانا، انسان دیکھ رہا ہے کہ ہم خواب میں آم کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے روزی میں ترقی ہوگی اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا کہ انسان خود کو دیکھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، تو یہ خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے کہ انسان کے لیے بہت اچھی خواب ہے اگر کوئی انسان یہ خواب دیکھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، ملک الموت جو ہے، اسرائیل علیہ السلام کو مطلب یہ کسی نے ملک الموت کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن کسی کو دیکھنا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو چونکہ فرشتے ہیں ان کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یہ پہچان ہو جانا کہ ہاں یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، تو یہ موت آئے گی اگر آسمان سے نازل ہوتا دیکھے تو تنگ دستی اور ذلت پائے گا۔ یہ تعبیر ہے کہ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس کو اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ وہ انسان نیکی کی طرف آ جائے، بھلائی کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسان خواب میں عشاء کی نماز دیکھے کہ عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یا یہ دیکھے کہ عشاء کی نماز ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو یہ چھوٹی ہوئی دیکھنا فتنہ فساد ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے، اور اس کو پڑھ لینا کہ ہم پڑھ کے سوئے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں خیر و برکت کی سے تعبیر کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس کے یہاں خیر و برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ علم سیکھنا، خواب میں دیکھنا کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر انعام ہوتا ہے تو اس کو وہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق کو فراخ کر دے گا۔ اس کے علاوہ ضرورت محسوس کرنا، خواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو یہ حرص و لالچ انسان کا بڑھ جائے گا اور یہ لالچ بے فائدہ ہوگا، تو اس کی تعبیر ہے۔ تو اس لیے انسان اگر ریئل لائف میں بھی یہ حرص والی عادت انسان کی ہونا تو اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے اور پوری طرح سے ایسی عادت کو انسان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ
خواب میں ناپاک جگہ پر عبادت کرنا، کہ کوئی ناپاک جگہ ہے وہاں پر خواب میں عبادت کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انسان ذلیل و خوار ہوگا اور پریشانی اور ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس لیے انسان کو استغفار پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس بندے کو صدقہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواب میں ناپاک ہونا، کہ ہم خواب میں ناپاک ہو گئے، تو یہ حرام کاری اور عاجزی اور بے کس ہونے کی نشانی ہے۔ تو خواب میں اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے لیکن ناپاک ہوا نہیں، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے لیکن ریئل میں ناپاک نہیں ہوا۔ لیکن اگر کسی بندے کو خواب میں الٹے سیدھے گندے خواب آ گئے، ڈراؤنے خواب آ گئے اور گندے خواب آ گئے، اور اگر کسی انسان نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھئی کوئی انسان ہم بستری کر رہا ہے، کسی کو ہم بستر ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا خود کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسا خواب فرشتے کی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا انسان کے ذہنی خیالات ہوں گے یا پھر وہ شیطانی حرکت ہوگی۔ تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دیں، اور یہ شیطانی حرکت ہوا کرتی ہے تو فوراً آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ خواب میں یہ دیکھنا کہ انسان ناک صاف کر رہا ہے، یہ دیکھنا تو سمجھدار ہوگا اور روزی حلال ڈھونڈ کر کھائے گا، کیونکہ اگر اس نے یہ دیکھا ہے کہ ناک بہہ رہی ہے اور گندگی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام کاری کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو پہلے سے اس چیز پر اس کو ایک یوں سمجھ لیں کہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ متنبہ ہو جائے اور فوراً اس چیز سے باز آ جائے، فوراً اس چیز سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ خواب میں یہ دیکھنا کہ انسان غصہ کر رہا ہے والدین پر، اپنے والدین کے اوپر کوئی انسان خواب میں غصہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مرتبہ گرنے کی علامت ہے، یا والدین سے تکلیف پائے گا، تو انسان کو پھر ریئل لائف میں اس کی بھرپائی اس طرح سے کرے کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق کو ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے۔ اس کے علاوہ خواب میں رشوت لینا یا رشوت دینا، تو اگر رشوت کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ خواب میں ہم نے کسی کو رشوت دی ہے تو یہ حرام اشیاء کی تجارت کرے گا، تو اس کو اس بات سے فوراً باز رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہماری ریئل لائف میں آ جائے اور ہم رشوت کے قریب پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ خواب میں رنج و تکلیف دیکھنا کہ پریشانی ہمیں آ رہی ہے، تو یہ خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کچھ خوابیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بندہ نیک ہے، نیک بندہ ہے، نمازی پرہیزگار ہے، تو اس کی خوابیں اور اس کی کچھ تعبیرات ایسی ہوا کرتی ہیں جو خوابیں سچی ہوتی ہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن بندے کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان اچھے خواب دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے نیک بندہ ہے، مومن بندہ ہے، خواب میں دیکھا کہ ہم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں یا دوزخ میں پھینکے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوئی ہو، تو جس کی وجہ سے فرشتے کی جانب سے اس کو خواب آیا ہو کہ وہ اپنی ریئل لائف میں اس کے لیے ایک تنبیہ ہو کہ بھائی تم سدھر جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور اگر گناہگار بندہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کا اشارہ فرشتے کی طرف آپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا انسان کے ذہنی خیالات یا پھر وہ شیطانی حرکت۔ تو ایسے میں اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خواب دیکھا، جو میں نے آپ کو تعبیرات بتائی ہیں، اگر کوئی بھی ڈرنے والی خواب جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ نے دیکھی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صدقہ دے دیں، کیونکہ آپ صدقہ دیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقے کی ذریعے سے، اس کی برکت سے وہ ہمارے اوپر آنے والی آفات و بلائیات انشاءاللہ تعالیٰ ٹل جائیں گی۔ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔